الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تعالى في مقام آخر، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے. جیسا کہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے، پرانے مدرسے میں ہمارا ایک عرصے سے سبق چل رہا تھا قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا. پھر وہاں سے یہاں آنے میں اور کچھ حالات بحال ہونے میں تقریباً لگ گئے ہمیں 2 ماہ. بہرحال جمعہ وغیرہ ہم پڑھتے رہے اور آزاد موضوع رکھ کر. اب میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے گر زندگی دی اور اللہ کو منظور ہوا تو آئندہ جمعہ سے ہم انشاءاللہ اپنا وہ رکا ہوا سبق قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا شروع کریں گے. آج کا یہ جمعہ میں نے
عقیدہ ختم نبوت کے لیے رکھا ہے جمعے کا یہ بیان. کیوں رکھا ہے اس کی وضاحت امید ہے انشاءاللہ آخر میں شاید میں کر دوں. پہلے چند ایک باتیں سنیں. جتنا آپ غور کریں گے انشاءاللہ آپ کو سکون محسوس ہوگا. قصص الانبیاء کی ابتدا میں ہم نے ایک سبق بڑی تفصیل سے پڑھا تھا کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں. پھر حال ہی میں ہم نے اس کا کچھ تھوڑا سا حصہ واپس دہرایا تھا. عقیدہ ایمان کا دوسرا نام ہے. دھیان سے غور سے میری باتوں کو سنیں. عقیدہ ایمان کا یہ دوسرا نام ہے اور ایمان کا نور میں نے عرض کیا تھا علماء کی اتباع میں کتنے ارکان پر جگمگاتا ہے؟ 3 رکن ہیں ایمان کے. 3 ارکان ہیں عقیدے کے جن پر ایمان کا نور جگمگاتا ہے اور وہ تینوں ہونے ضروری ہیں. یہ تو آپ کئی بار سن چکے ہیں اور آپ کو یاد بھی ہوگا. ایمان کا پہلا رکن کیا ہے؟ عقیدہ ہے. نہیں یاد آپ لوگوں کو؟ عقیدہ توحید. ایمان کا دوسرا رکن کیا ہے؟ رسالت. اور تیسرا ہے آخرت. یہ علماء کی اصطلاح میں کہلاتے ہیں الایمان بالثلاثیات اور علماء کی اصطلاح میں یہ کہلاتے ہیں مسائل مہمہ. وہ 3 نہایت اہم مسئلے قرآن پاک احادیث طیبہ مسائل مہمہ سے بھرے ہوئے اور اتنی وضاحت کے ساتھ قرآن و سنت میں یہ بیان ہوئے ہیں کہ سن کر پڑھا لکھا بھی سمجھے گا اور ان پڑھ بھی سمجھے گا. یہ بات تو آپ کئی بار سن چکے ہیں. اگلی بات سنیے. یہ کیا ہے؟ جسم. اور اس جسم کے اندر اصل کیا ہے؟ روح. میں آپ سے پوچھتا ہوں جس دن روح نکلے جسم باقی رہتا ہے؟ بولے. جس دن وہ پاکیزہ شے نکل جاتی ہے یہ جسم اس دھرتی پر تھوڑا وقت بھی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ اور ہم چاہیں تو اپنے عزیز سے عزیز رشتہ دار کے وجود کو رکھنا بھی چاہیں تو نہیں رکھ سکتے. وہ بدبو کے مارے کوئی نہیں کھڑا ہو پائے. اب جب ایمان ایک ایسی شے ہے جس کے قیمتی ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک چھوٹا سا سوال علماء میں پیدا ہوا کہ ایمان کی روح کیا ہے؟ ایمان کی جان کیا ہے؟ عقیدے کی روح کیا ہے؟ سوال سمجھ میں آیا آپ کو؟ بڑا مختصر سا سوال ہے. عقیدے کی روح کیا ہے؟ عقیدے کی جان کیا ہے جس سے عقیدے کی حفاظت ہوتی ہو؟ روح اور جسم کی مثال اسی لیے دی ہے کہ روح کے ہونے سے یہ جسم محفوظ ہوتا ہے, اسے سار ملتا ہے, اسے امن ملتا ہے. جس دن وہ روح نہ رہی یہ جسم باقی رہے گا؟ بولیں, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟
اس لیے میں نے روح کی مثال دی ہے. سمجھیے کہ عقیدے کی روح کیا ہے؟ جس سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہو، جس سے عقیدے کو امن ملتا ہو. سوال یہ ہے کہ عقیدے کی روح کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ایمان کی روح کیا ہے؟ سوال یہ ہوا کہ دین اسلام کی روح کیا ہے؟ مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب لکھا تھا کہ ایمان کی روح ہے عقیدہ ختم نبوت. یہ عقائد میں شامل ہے. بغیر اس عقیدے کے کوئی عقیدہ محفوظ نہیں رہے گا، نہ ہی اس کی ضمانت ہوگی. اس کی وضاحت انشاءاللہ اپنے مرحلے پر آئے گی. بلکہ عقیدہ ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے دین اسلام کا کہ یہ محفوظ ہے تو دین سارا محفوظ ہے. گر یہ محفوظ نہیں تو دین اسلام محفوظ نہیں ہے. بلکہ ایمان کا پہلا رکن میں نے ابھی بتایا ہے. 3 ارکان ہیں، ان میں سے پہلا رکن ایمان کا کیا ہے؟ عقیدہ توحید. عقیدہ توحید بھی اس وقت کسی انسان کا سلامت نہیں رہ سکتا جب تک عقیدہ ختم نبوت محفوظ نہ ہو سکتا ہے آپ میرے ساتھ اتفاق نہ کریں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس کی تفصیل آئے گی اپنے مرحلے پر انشاءاللہ، اور آپ خود یقین کریں گے کہ جب تک عقیدہ ختم نبوت میرا اور آپ کا محفوظ نہیں ہوگا، عقیدہ توحید کی بھی ضمانت نہیں ہو، امن نہیں ہوگا اس عقیدے میں. اس لیے عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کی روح اور جان ہے. آپ کہیں گے جی وہ کیسے؟ عقیدہ توحید کے حوالے سے میں کچھ باتیں بعد میں کروں گا انشاءاللہ جب موقع آیا تو، لیکن ابھی چند ایک باتیں آپ دھیان سے سنیں. آپ اور ہم جس دین پر ایمان رکھتے ہیں، جس دین کو اپنائے ہوئے ہیں، اس دین کا نام کیا ہے؟ دین. اور قرآن پاک میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ اسلام ہے، اور صرف اسلام ہے. یہ عقیدہ ختم نبوت اتنا قیمتی عقیدہ ہے، گر یہ محفوظ نہیں تو دین اسلام کا کوئی مسئلہ محفوظ نہیں. خدا نہ کرے کوئی شخص اگر عقیدہ ختم نبوت میں جھول ڈال دیتا ہے، پھر دین اسلام کے جس مسئلے میں چاہے گا ترمیم کرے گا، جس مسئلے کو چاہے گا بدلے گا. ہو سکتا ہے آپ میرے ساتھ اتفاق نہ کریں، لیکن اگر آپ اور آپ کو پڑھیں تو کچھ حقائق سامنے آتے ہیں جن سے انکار کبھی نہیں کیا جا سکتا. اس دنیا میں کچھ لوگ ہوئے ہیں، یہ جو ہے نا، یہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو میں ابھی باتیں عرض کر رہا ہوں 10-15 منٹ میں، میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو سمجھو. جب تک کسی شے کی اہمیت ہمارے من میں نہیں بیٹھے گی، ہم اس کے لیے خاطر خواہ محنت نہیں کریں گے. ہمارے عقیدہ ختم نبوت کے لیے حقیقت ہے، آپ اور سب ہم جانتے ہیں، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، آپ سے بہتر اور حضرات ہوں گے جو جانتے ہیں، سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم موضوع ہے. سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی پہلو ہیں. مقررین حضرات، خطباء مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی صفت جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء سے ممتاز کرتی ہے، وہ صفت ختم نبوت ہے.
میں آپ سے پوچھتا ہوں حضرت آدم نبی تھے یا نہیں؟ بولو نا. اچھا حضرت ابراہیم خدا کے نبی تھے یا نہیں؟ حضرت موسیٰ خدا کے نبی تھے یا نہیں؟ حضرت عیسیٰ خدا کے نبی تھے یا ہیں؟ بولو نا. اچھا خیر میں ایک مثال کے لیے عرض کیا ہوں. جیسے کہ سب مانتے ہیں آمنت باللہ ورسلہ، ایمان کے لیے ہم ہر خدا کے رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں. حضرت ابراہیم بھی خدا کے رسول تھے یا نہیں؟ لیکن میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں کیا حضرت ابراہیم خدا کے آخری رسول بھی تھے؟ بولو. اور اگر کوئی حضرت ابراہیم کو خدا کا آخری رسول مان لے پھر بولو کیا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت ابراہیم خدا کے رسول تھے، لیکن آخری رسول تو حضرت موسیٰ خدا کے رسول تھے، لیکن کیا آخری رسول بھی تھے؟ بولو نہیں. اچھا لیکن جہاں بات آتی ہے حضرت محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خدا کے رسول ہیں، وہاں میں آپ سے پوچھتا ہوں خدا کے آخری رسول بھی ہیں یا نہیں؟ اور جو شخص جس طرح حضور علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، خدا نہ کرے اگر حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار ویسے نہیں کرتا، انکار کرتا ہے، تو بیڑا رہا. بولو عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو سمجھو. ایک بات. دوسری بات، ہمارے اور آپ کے اکابر نے اس عقیدے کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے 15 صدیوں میں محنت کی ہے. جس زمانے میں جو عالم آئے انہوں نے ہمیشہ عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ عقیدہ محفوظ ہے تو دین اسلام محفوظ ہے. کون سا عقیدہ؟ عقیدہ ہے ختم نبوت. بولو تو صحیح. آپ لوگ بھی تھکے ہوئے ہو، ابھی تو روزوں میں تقریباً 5 مہینے باقی ہیں، آپ پہلے ہی تھکے ہوئے ہو اللہ کے بندو. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اہل سنت و جماعت اور ہم دیوبندیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول. مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آئی، سنیں. عرصے کی بات ہے، شمس العلماء مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ اس قصے کے راوی ہیں. مولانا نے فرمایا تھا کہ جب مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے آخری دن تھے. اچھا آخری دن سے پہلے ایک اور بات یاد آئی، وہ بھی سنیں. وہ بھی حضرت کی زندگی کے آخری سال تھے. مقدمہ بہاولپور جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کی تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ مقدمہ کیا تھا. عقیدہ ختم نبوت کی خاطر مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ بہاولپور آئے تھے. میرا ایک درس ہے نیٹ پر مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کی کچھ باتیں، کچھ یادیں، ان کے آخر میں وہ تقریباً سارا قصہ تفصیل سے موجود ہے. صرف ذرا سی بات عرض کر رہا ہوں، وہ سن لیں. مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کو اس زمانے میں بہاولپور بلایا گیا تھا دیوبند سے. ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، یہ تب کی بات ہے. جب مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کو دارالعلوم دیوبند سے بلایا گیا کہ حضرت آپ کی ضرورت ہے کہ آپ آئیں. یہ مقدمہ تھا بہاولپور کی عدالت میں، غالباً جسٹس اکبر خان مرحوم کی عدالت میں. کوئی بات آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ خیر مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ بہاولپور تشریف لائے.
جب وہاں تشریف لائے تو حضرت کٹہرے میں آئے. اچھا پتہ ہے یہ تو شاید آپ کے علم میں ہے یا نہیں میں نہیں جانتا, یہ وہ دور تھا حضرت کا زندگی کے آخری سال چل رہے تھے, بواسیر کی حضرت کو شکایت ہو گئی تھی اس زمانے میں. جن علماء نے حضرت کو دیکھا تھا ان کا بیان پتہ چلتا ہے کہ سیروں کے حساب سے حضرت کو خون آتا تھا. جس زمانے میں حضرت بہاولپور آئے تھے, جب آئے تو حضرت جب کٹہرے میں کھڑے ہونے لگے تو حضرت نے کھڑے ہونے سے پہلے کسی صاحب نے حضرت کے تعارف میں تعریفی کلمات کہے تو حضرت نے ان کو پکڑ کے بٹھا دیا اور اٹھ کر کھڑے ہوئے. مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میرے پلے تو کچھ نہیں ہے, لیکن جب حضرت کے یہ الفاظ نکلے تو اس زمانے میں مولانا عبد الحنان ہزاروی رحمت اللہ علیہ ہوا کرتے تھے, وہ اٹھ گئے. وہ کہنے لگے اس عدالت میں کہ حضرت تو عاجزی فرما رہے ہیں, اگر حضرت کے پلے کچھ نہیں ہے تو ہمارے پلے کیا ہے. حضرت کی تعریف میں مولانا کچھ تعریفی کلمات کہنے لگے تو حضرت نے غصے میں بٹھا دیا مولانا ہزاروی کو اور فرمایا مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے کہ یہ صاحب, یہ الفاظ تھے حضرت کے, یہ صاحب میری غلط تعریف کر رہے ہیں. اس عدالت میں مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ راز ہم پر کھل گیا ہے, یہ راز ہم پر کھل گیا ہے. گر آپ اور ہم عقیدہ ختم نبوت کا دفاع نہیں کرتے تو گلی کا کتا ہم سے بہتر ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے. مولانا کے الفاظ کے ساتھ آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ بولو. یہ تو حضرت کی زندگی سے چند سال پہلے کا واقعہ ہے, غالباً 4-5 سال پہلے کا. جو آخری دور کی بات بتا رہا تھا علامہ شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے, وہ حضرت نے بتائی کہ جب حضرت کی زندگی کے آخری دن تھے تو حضرت نے فرمایا میں علماء سے کچھ کہنا چاہتا ہوں, مجھے مسجد لے جاؤ. گھر مسجد سے دور تھا. حضرت کو اس زمانے میں چارپائی پر لٹا کر مسجد لایا گیا, دیوبند کی مسجد میں. یہ ان لوگوں کے لیے بھی دعوت فکر ہے جو یہ کہتے تھکتے نہیں کہ دیوبند تو عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے. مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کو جب اٹھا کر چارپائی پر لایا گیا, اس زمانے کی بات ہے, اتنا بڑا محدث دیوبند کی مسجد میں لا کر محراب میں تکیے لگائے گئے, وہاں حضرت کو بٹھایا گیا, علماء بیٹھے. حضرت نے 2 باتیں ارشاد فرمائیں اس مقام پر, میں ان میں سے ایک آپ کو سناتا ہوں, وقت نہیں. مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص جو انکار ختم نبوت کے فتنے کے خلاف کام کرے گا اور محنت کرے گا, اس کے اس کام سے اور اس عمل سے جتنی آقا کو خوشی ہوگی باقی کسی کام سے نہیں ہوگی. اور پھر جوش میں آئے فرمایا کہ اس شخص کی جنت کا میں ضامن ہوں جو عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرے. عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ ذرا پیچھے پلٹی ہے. صحابہ کے دور میں آپ تو دنیا پڑے ہوئے ہیں, دین کا مطالعہ آپ نے کر رکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو فہم بخشا ہے. میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھتا ہوں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تک رہے, دعوی نبوت کے بعد کتنے سال رہے؟ بولو. 23 سال. اور بولو تو صحیح, 23 سال. کچھ باتیں علماء کی یاد بھی رکھا کرو, خالی تقاریر سن کے وہ تو نہ ہونا کہ جی نشستن بگفتن کے برخواستن, تو یہ تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. کچھ باتیں یاد بھی رکھا کرو. 23 سال زمانہ نبوت حضور کا رہا. حضور کی زندگی میں جب جہاد ہوا, 2 طرف کے لوگ اس دنیا سے گئے, حضور کو ماننے والے یعنی صحابہ, اور جو حضور کو نہیں مانتے تھے یعنی کفار. یہ دونوں جو طبقے ہیں حضور کی زندگی میں جو اس دنیا سے گئے ہیں دین اسلام کے نام پر, ان مرنے والوں کی یعنی قتل ہونے والوں کی یا
شہید ہونے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ بتاؤ. اگر بتا دوں تو یاد رکھو گے؟ سچ سچ بتاؤ دل سے. پہلے صحابہ کا سنیں. علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ نے 209 لکھی ہے کہ جو صحابہ حضور کی زندگی میں شہید ہوئے وہ 209 تھے. کتنے؟ لیکن علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ کی اس ہندسے کے ساتھ علمی طور پر وضاحت کے لحاظ سے آپ کہیں کہ اختلاف آیا علامہ سید سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی عبارت سے. قاضی صاحب سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو جہاد ہوئے، جو جنگوں کے علاوہ صحابہ گئے، شہید کیے گئے، بچے، جوان، عورتیں، مرد، ان کی کل تعداد قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے 259. کتنی؟ 259. علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ کی عبارت سے کتنے کا فرق آیا؟ 50. کل چلیں علامہ رحمت اللہ علیہ کی اس عبارت سے تو بات مکتی مک جاتی ہے. کتنی ہو گئی؟ 259 وہ صحابہ جو دین اسلام کے لیے اس دنیا سے اپنی جان دے کر گئے ہیں. اور علماء نے فیصلہ کیا ہے کہ اس زمانے میں جو دین اسلام کے مقابلے میں کافر آئے اور لڑے اور مارے گئے 759. کتنے؟ 759. صحابہ کتنے تھے؟ 259. کافر کتنے مارے گئے؟ حضرت رفیق دم ہجرت کا جب دور آیا، حضرت کے دور میں عقیدہ ختم نبوت کے لیے صحابہ نے جنگ لڑی ہے. اس ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے. کتنے؟ 1200. اور یہ وہی مرحلہ تھا جب حضرت عمر کو فکر پڑی تھی کہ ان میں کم از کم 500 وہ حافظ قرآن تھے جنہوں نے الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک پورا قرآن حضور سے یاد کیا تھا. تبھی ان کو یہ فکر پڑی تھی کہ اگر ایسی جنگ ایک اور ہو گئی تو یہ جو قرآن اللہ کا امانت ہے ہمارے پاس، بقیہ امت کو کیسے دیں گے. اور آج امت کا کیا حال ہے؟ انا للہ و انا. اچھا اگلی بات سنیں. جو صحابہ شہید ہوئے، جو مسلمان شہید ہوئے، وہ کتنے ہیں؟ ابھی بتایا ہوں 1200. کتنے؟ اچھا اب اس کے سامنے جو عقیدہ ختم نبوت کی اس جنگ میں کافر مارے گئے مرتد 22,000. کتنے؟ یہ اس زمانے کا 22,000 نہیں، اس زمانے کا 22,000 ہے. اس زمانے میں آبادی اتنی نہیں تھی. اب ذرا عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو سمجھو کہ وہاں پورے 23 سالہ زمانے نبوت میں مسلمان ہوئے 259. کافر کتنے ہوئے؟ 759. اور یہاں ایک عقیدہ ختم نبوت کی دفاع کے لیے جو جنگ صحابہ نے لڑی اس میں مسلمان کتنے؟ 1200. اور کافر کتنے؟ اس سے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو سمجھو. اور یہ وہی مرحلہ تھا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اس جنگ میں تمام صحابہ کو جھونک دیا، یہاں تک کہ بدری صحابہ تک. تو کچھ حضرات پریشان ہوئے، انہوں نے فرمایا حضرت یہ تو بدری صحابہ ہیں. حضرت رفیق دم ہجرت نے فرمایا بدری صحابہ حضور کی ختم نبوت سے زیادہ قیمتی ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں آج آپ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف ختم نبوت زندہ باد، بلکہ اکثریت کا یہ حال ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کا معنی بھی نہیں جانتے. معاف کیا جائے مجھے، کئی مسلمانوں سے آپ پوچھ لو عقیدہ ختم نبوت کا معنی، وہ بتا دے، آپ میرے منہ پہ جوتے مارنا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ہر شے محنت سے آتی ہے. کوشش کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے، کوشش کرو عقیدہ اسلام کے لیے محنت کرو. دنیا کی محنت سے آپ کو کوئی نہیں روکتا، اور انشاءاللہ عقیدے کے لیے محنت کرو گے تو دنیا کی محنت میں کوئی عقیدے کی محنت رکاوٹ نہیں بنتی. اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں. آخری بات ایک سن لو، میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے جس سے دین اسلام محفوظ ہوتا ہے. عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے
تو سارا دین محفوظ ہے. عقیدہ ختم نبوت محفوظ نہیں تو دین اسلام کا کوئی مسئلہ محفوظ نہیں ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال لیں. ایک تو ہے نا آپ کے پڑوسی جن کا شیزان آپ بڑا مزہ لے کے پیتے ہیں, جس میں قرار بھی آتا ہے, اور اگر روزے کے وقت افطار میں شامل ہو جائے تو پھر آپ کو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ اور بولو تو صحیح. جو پیتے ہیں میرا میں وہ ذرا ڈھیلے بولیں گے کیونکہ پھر نمک آڑے آ جاتا ہے. قادیانی, اللہ تعالیٰ بچائیں ان سے بھی, اور دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے. اچھا, ان کا جو تھا نا سرغنہ غلام احمد قادیانی, اس سے تھوڑا پہلے, ہم اثر بھی کہہ سکتے ہیں, تھوڑا سا پہلے بھی کہہ سکتے ہیں, ایک ہوا ہے بہاء اللہ ایرانی. اس کا نام کبھی سنا ہے؟ اس کو ماننے والے کہلاتے ہیں قادیانی, اس کو ماننے والے کہلاتے ہیں بہائی. یہ ہندوستان میں تھا, وہ ایران میں تھا. جیسے اس نے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا, اس نے بھی عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا. وہ حضور کی نبوت کا انکار نہیں کرتا تھا, قرآن پاک کے کا بھی منکر نہیں تھا. پتہ کہتا کیا تھا؟ کہتا اللہ تعالیٰ کا دین یا حضرت محمد الرسول اللہ, یہ صرف 1200 سال تک کے لیے تھے, اب ان کا دور ختم ہو گیا. انکار نہیں کرتا تھا اس طرح. اچھا, پتہ ہے اب ذرا جس سے عقیدہ ختم نبوت توڑا, اب اس کا ذرا آگے حال دیکھیں. ابھی آپ اور ہم کس طرف نماز پڑھیں گے؟ اچھا, پاس میں جو بریلوی حضرات کا مدرسہ ہے وہ جب جمعہ پڑھیں گے کس طرف رخ کریں گے؟ اور آگے جو اہل حدیث با اصطلاح جدید کا مدرسہ ہے وہ کدھر رخ کریں گے؟ اور اگر جامع مسجد کولون چلے جائیں وہ نماز کے وقت کدھر رخ کریں گے؟ آپ کہیں بھی چلے جائیں, آپ کا اور ہم سب کا کعبہ کدھر ہے نا؟ مکہ. اچھا, ان کا کہاں ہے؟ عکا. کہاں؟ عکا. فلسطین میں ہے عکا. آپ دیکھیں عقیدہ ختم نبوت ٹوٹا تو قبلہ ہی گیا. آپ کا اور ہمارا قبلہ کعبہ مکہ میں, ان کا عکا میں. عکا کہاں ہے؟ فلسطین میں. آپ اور ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں ایک دن میں؟ ان کے ہاں 3 ہے. کتنی ہے؟ 3 ہے. اچھا, اور وہ بھی جو ہے نا 3 نمازوں کا بھی وہ عالم نہیں ہے جو آپ کا 3 رکعتوں کی 3 نمازیں. اچھا, اور ایک اگلی بات بھی سن لیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ میں جو بوڑھے حضرات ہیں ان کو نماز معاف ہے؟ ان کے ہاں جو بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کو نماز معاف ہے؟ وہ تو چلے اب. اچھا, قرآن پاک میں ہے اگر پانی نہ ملے تو کیا کرنا ہے آپ نے, ہم نے؟ ان کے ہاں پانی نہ ملے تو بسم اللہ الاطہر, بسم اللہ الاطہر, بسم اللہ الاطہر, بسم اللہ الاطہر, بسم اللہ الاطہر. کتنی دفعہ؟ چھٹی ہو گیا, غسل وضو سب کچھ ہو گیا. اور نمازیں بھی 3 طرح کے لوگوں کے لیے رکھی گئی ہیں. ایک وہ لوگ عموماً 3 طبقے کے ہوتے ہیں, جو یا وہ ہوتے ہیں جو بہت مصروف ہوتے ہیں نہایت, یا پھر اس سے تھوڑا کم مصروف ہوتے ہیں. تیسرے درجے میں فارغ ہوتے ہیں میری طرح, جن کا کام ہی کوئی نہیں ہوتا. رات 1 بجے فون کر کے مسئلہ پوچھو, یہ تو فارغ بیٹھا ہوا ہوگا. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, پرسوں کی بات بتا رہا ہوں. رات 1:15 بجے مسئلہ ہوا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا, یہ انہوں نے 3 لاکھ کیوں؟ ایک عقیدہ ختم نبوت ٹوٹا, پورا دین بدل دیا. اچھا, ایک وہ حقیقت جو پوری دنیا سے صدیوں سے چلی آ رہی ہے. سال کے مہینے کتنے ہیں؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. سورہ توبہ آیت نمبر 36 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سال کے مہینے اللہ کے نزدیک 12 ہیں. اللہ جی کب سے 12 ہیں؟ فرمایا یوم خلق السماوات والارض, جب سے یہ زمین و آسمان بنے ہیں تب سے. ان کے ہاں سال کے مہینے 19 ہیں. کتنے؟ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. انگریزی مہینے کتنے ہیں؟ جنوری سے دسمبر. اور اسلامی مہینے محرم سے ذی الحج. اچھا, دیسی مہینے 12. ان کے ہاں 19 ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں مہینے کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ اسلامی مہینے میں یا 29 یا ان کے ہاں 19 دن. اچھا, آپ کے ہاں ہمارے ہاں روزے کتنے ہوتے ہیں؟ کم از کم 29 اور زیادہ سے زیادہ 30. ان کے ہاں 19 روزے ہیں. اور وہ بھی ایسے نہیں ہے کہ آپ کو سردیوں اور گرمیوں کا پابند کریں. موسم بہار میں 19 روزے رکھ لو, جان چھوٹ. ایک عقیدہ ختم نبوت ٹوٹا,
ہر شے سے گئے. اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں, اور یہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو سمجھو. بقایا تک انشاءاللہ آئندہ. وما علینا الا البلاغ المبین. له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك